السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سمیٹنے میں مصروف ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کے آئی ہوں، یہ وظیفہ ہے سورۃ یاسین کا وظیفہ۔ اس وظیفے کو کرنے کی وجہ سے آپ سخت سے سخت مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ آپ اپنی کوئی بھی حاجت اس وظیفے کے ذریعے سے پوری کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے صرف اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کرام، جلد ہی آپ کی جو بھی مشکل پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون حاصل ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کے وقت کو ضائع کیے بغیر ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اسلامک ٹی وی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، وظیفے کے آغاز سے پہلے ہماری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور وظیفے کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کرام، اگر آپ وظیفے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو میں یقیناً کہتی ہوں کہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہوگی اور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو کرنے لگیں گے وہ ضرور پورا ہوگا۔ صرف آپ نے اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ تو چلیے ناظرین کرام، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کے لیے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کرنے لگیں تو آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کر کے آپ نے جائے نماز کو قبلہ رخ منہ کر کے آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کے آپ نے ناظرین کرام 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ وہ پڑھیں گے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب آپ 11 مرتبہ درود شریف کو پڑھ لیں تو آپ نے 7 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ سورۃ یاسین کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ جب آپ سورۃ یاسین کو شروع کریں گے تو بسم اللہ کے ساتھ کریں گے۔ جب یہ مکمل ہو جائے اور آپ دوسری مرتبہ پڑھنے لگے تو آپ نے دوسری مرتبہ بھی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جہاں پہ یہ لفظ ہے سلام قولا من رب الرحیم، ان الفاظ کو آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ یاسین کی 7 مرتبہ گنتی کو مکمل کر لینا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھ لیں تو آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ ناظرین کرام، دعا آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ ناظرین کرام 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، آپ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گرا کر دعا مانگنی ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں تو آپ نے آخر میں پھر سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ناظرین کرام، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں اس بات کا پکا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کو پورا کریں گے، جو بھی مشکل ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کریں گے۔ اور آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سورۃ یاسین کا نذرانہ بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اس طرح سے ناظرین کرام ہمارا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ناظرین کرام آپ نے چلتے پھرتے آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کو آپ نے ناظرین کرام ایک دن میں 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کر لینا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور کریں گے اور آپ کی تمام حاجات کو پورا کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 11 دن تک کرنا ہے۔ 11 دن تک آپ اسی طرح سے سورۃ یاسین کو پڑھیں گے اور اسی طرح سے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کرام 11 دن کے اندر آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی مشکل ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دور ہوگی اور آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے اور آپ کو زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جانے سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔